السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا تذکرہ کرنا، یہ باعث برکت ہے۔ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا، بولا گیا، اتنا کسی نبی، کسی بشر کے بارے میں بولا نہیں گیا، سنا نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنایا، کسی کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، کسی کو اللہ رب العزت نے کلیم اللہ بنایا، کسی کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور کسی کو اللہ رب العزت نے صفی اللہ بنایا، کسی کو اللہ رب العزت نے ذبیح اللہ بنایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو نام دیا اور جو اللہ رب العزت نے لقب دیا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنا حبیب بنایا۔ اور جب آدمی دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اگر کسی کو دنیا کے اندر جانچنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھا جاتا ہے ہمارے عرف کے اندر۔ اور اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، تو پھر اپنا دوست دیکھ کر کسی کو بنایا کرو۔ اب جیسا دوست ہوگا ویسی صفات اس کے اندر آئیں گی، ویسی عادات اس کی بنیں گی، ویسی فطرت میں وہ ڈھلتا چلا جائے گا۔ اور آدمی کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ اس کے دوست سے پہچانی جاتی ہے۔ جب آپ کسی آدمی کو پرکھنا چاہتے ہیں، اس کے علم کو، اس کے کمال کو، اس کے جلال کو، اس کی عقل کو، تو اس کی محفل کو دیکھیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو آدمی ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ آدمی کا ماحول کیسا ہوگا۔ اگر اس کی دینداروں کے ساتھ دوستی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مزاج دیندارانہ ہے۔ اگر اس کی کسی ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے جو بدمعاش قسم کے ہیں، اوباش قسم کے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی فطرت بھی ویسی ہوگی۔ تو آدمی اپنی مجلس سے پہچانا جاتا ہے۔ اب جس کو اللہ رب العزت اپنا محبوب بنائے، آپ خود سوچیں کہ ان کی کیا صفات ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے ان کو کہاں سے چنا ہوگا، اور کیسے اللہ رب العزت نے ان کو اختیار کیا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی صفات میں وہ کس طرح ڈلے ہوں گے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے علم و کمال کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے جلال کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی بصیرت کو دیکھتے ہوئے، یہ ساری چیزیں آدمی پہچان سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ کیوں کر جڑا، کیوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اختیار کیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنا کر، اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے تذکرے کیے، اس طرح اپنے حبیب کے بھی تذکرے کیے۔
اور جس طرح اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء کو اپنے تذکرے کرنے کو کہا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے تذکرے کرنے کو بھی کہا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے۔ وہی کمالات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی عطا کیے۔ جس طرح اللہ خالق ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح بشریت کے اندر افضلیت میں اللہ کے نبی سے پہلے کوئی نہ تھا، اور اللہ رب العزت اللہ کے نبی کے بعد کوئی نہ ہوگا۔ جس طرح اللہ رب العزت خود اول تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھی اولیت میں رکھا۔ روایات میں غالباً ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا اول الناس خلقا وآخرهم بعثا، کہ مجھے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میری تخلیق کی اور مجھے سب سے آخر کے اندر بھیجا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی طینۃ، اللہ رب العزت نے مجھے نبی اسی وقت بنا دیا تھا کہ ابھی آدم وہ ان کی تخلیق بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک روایت امام حاکم رحمہ اللہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہو گئی اللہ کے نبی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجبت لی النبوۃ وکان الآدم بین الروح والجسد، میرے لیے نبوت اسی وقت واجب ہو گئی تھی کہ آدم ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم، مجھے اللہ رب العزت نے سب سے بہترین زمانے کے اندر تخلیق کیا، اور پھر مجھے ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل کرتا چلا گیا۔ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں مجھے منتقل کیا گیا، حتی کنت من القرون الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ جس قرن میں مجھے پیدا کیا جانا تھا اب میں اس قرن میں موجود ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جن ذاتوں کے اندر اللہ کے نبی کو منتقل فرمایا وہ بھی اپنی بشریت میں کامل تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی وہ اوصاف عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ان کی سیرت کو بھی اور ان کے بعض احکامات کو بھی بعد والوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قوم کا سردار بنایا، ان کو اپنی قوم میں بھی عزت بخشی۔ جیسے اور حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے کنانہ کا انتخاب کیا، ان کو چنا، واصطفیٰ قریشم من کنانہ، اور پھر کنانہ سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر اللہ رب العزت نے بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو چنا اپنے محبوب کے کمالات کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے۔ جب کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے نبی کا کلام، مشکات شریف کی روایت ہے کہ سورہ یاسین کو اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے اس کی تلاوت کروائی۔ فرشتوں نے سنا تو کہا کیا ہی خوبصورت کلام ہے، اور کیا ہی بہترین وہ امت ہوگی جن کو یہ کلام ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کے نبی کا جو کلام، جو کتاب ان کو عطا ہونی تھی، جب اس کے تذکرے ہو رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جس پر وہ کتاب نازل ہونی تھی تو اس کے بھی تذکرے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے یہ معاہدہ لیا کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے میرا نبی آ گیا تو آپ کی نبوت ختم، اور آپ نے پہلے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے میرے نبی کے تذکرے کرنے ہیں، آپ نے ایک کے بعد دوسرے نبی نے ان کے تذکروں کو منتقل کرنا ہے، اپنی امت کو بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل والوں کو بتا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل
انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے بنی اسرائیل میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ خوشخبری اچھی چیز کی دی جاتی ہے۔ ابھی وہ نبی آئے نہیں لیکن ان کے تذکرے شروع ہو گئے، اور فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا، کہ محمد اس شخص کو کہتے ہیں جس کے تذکرے بہت زیادہ کیے جائیں۔ حمد سے نکلا ہے محمد، اور یہ مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ تذکرے کیے جانے والا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے اتنے تذکرے کیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اولیت بخشی، کہ جب کچھ بھی نہ تھا اللہ کے نبی کے تذکرے موجود تھے۔ اللہ کے نبی ابھی آئے نہیں، پر اللہ کے نبی کے گن ساری کائنات گانے لگی۔ اللہ کے نبی کے تذکرے پچھلی شریعتوں میں ہونے لگے، تورات میں تذکرے، انجیل میں تذکرے، اور زبور میں تذکرے۔ یوں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، جو خود اللہ اول تھا، اپنے حبیب کو بھی اولیت بخشی۔ اور سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ